ایک ایسی رات جب زمین پر خاموشی تھی لیکن آسمان فیصلہ سنا چکا تھا۔ ایک ایسا پیغمبر جسے صدیوں تک لوگوں نے جھٹلایا، اور پھر ایک دن پانی نے سب کچھ بدل دیا۔ سوچئے، اگر آپ سچ پر ہوں اور پوری دنیا آپ کا مذاق اڑائے تو کیا آپ ٹک پاؤ گے؟ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک کشتی کی اور ایک ایسے طوفان کی جو تاریخ بن گیا۔ حضرت نوح اسلام کی تاریخ کا ایک بنیادی نام ہے۔ انہیں پہلے رسولوں میں سے مانا جاتا ہے۔ ان کی قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی اور سچ سننا نہیں چاہتی تھی۔ حضرت نوح انہیں برسوں تک سمجھاتے رہے، دن میں بھی، رات میں بھی، چپکے بھی اور سب کے سامنے بھی۔ لیکن ہر دفعہ ان کا مذاق بنایا گیا۔ لوگ اپنے کان بند کر لیتے، اپنے چہرے چھپا لیتے تاکہ سچ سننا ہی نہ پڑے۔ سال گزرتے گئے، پھر دشک، پھر صدیاں۔ 950 سال تک حضرت نوح نے دعوت دی، لیکن ایمان لائے صرف کچھ لوگ۔ ایک دن جب سب راستے بند ہو گئے، حضرت نوح اللہ کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر ایک بھی ظالم نہ چھوڑ۔ یہ دعا ایک فیصلے کی شروعات تھی، اور پھر حکم آیا، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ سوچئے، زمین کے بیچ، جہاں کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، وہاں ایک کشتی۔ حضرت نوح لکڑی کاٹ رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، اور لوگ ان پر ہنس رہے ہیں۔ نوح پاگل ہو گیا ہے، زمین پر کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن وہ چپ ہیں، ان کا یقین مضبوط ہے۔ وہ جانتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے وہ ضرور ہوگا۔ پھر ایک دن نشانی ظاہر ہوتی ہے، زمین کے چشموں سے پانی ابلنا شروع ہوتا ہے، اور آسمان سے تیز بارش۔ ہر طرف صرف پانی، پانی اور پانی۔ حکم آتا ہے، ہر جانور کا جوڑا کشتی میں لے آؤ، اور ایمان والوں کو بھی۔ دروازہ بند ہوتا ہے، لوگ بھاگتے ہیں، چیختے ہیں، لیکن دیر ہو چکی ہے۔ کشتی پانی پر تیر رہی ہے، اور طوفان اپنی انتہا پر ہے۔ اس طوفان کے بیچ ایک دل توڑ دینے والا منظر۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن جواب آتا ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر ایک لہر آتی ہے، اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر خاموشی چھا جاتی ہے، پانی رک جاتا ہے، اور کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک طوفان کی نہیں، یہ صبر کی کہانی ہے، ایمان کی کہانی ہے، اور اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ سوال یہ ہے، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو کیا ہم کشتی میں ہوتے یا باہر؟